السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانعام آیت نمبر 151 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، تعالو، کہ آؤ، سب مل کر آؤ، اتلو، میں تلاوت کروں گا، میں پڑھ کر سناؤں گا اللہ کی آیات میں سے، ما حرم ربکم علیکم، کہ تم پر تمہارے رب نے کیا کیا حرام قرار کیا ہے۔ اور سورہ القصص کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، کہ بے شک در حقیقت اللہ نے تم پر قرآن کو فرض کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے پورے کا پورا قرآن الحمد سے والناس تک یہ ہم پر فرض کیا ہے۔ تو قرآن میں جو چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ کرو، یعنی ڈو اٹ، وہ بھی ہم پر فرض ہے، اور جو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ ڈو ناٹ، یہ مت کرو، یا کسی چیز سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حلال کا لفظ آیا وہاں پر یا حرام کا لفظ آیا، تو وہ ڈوز اور ڈونٹس کی لسٹ میں ہے، یعنی حلال اور حرام ہی کی لسٹ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کہی وہ اس بات کا پروف ہے کہ حلال اور حرام بنیادی طور پر آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ وہ کتاب اللہ سے ملیں گے۔ یعنی کوئی چیز اگر آپ کو بتائی جائے کہ یہ حلال ہے، اس کا آپ کو جو پروف لے کر آنا پڑے گا یا اس کی دلیل لے کر آنی پڑے گی، وہ آپ کو قرآن سے دینی پڑے گی۔ اور اگر آپ کو کہا جائے کہ اسلام میں تو یہ حرام ہے، لیکن اس کی دلیل آپ قرآن سے نہ پیش کر سکیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم پر تلاوت نہیں کی۔ یہی قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اور تلاوت کے حوالے سے ہم 21واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت ہی یہی ہے کہ اگر وہاں پہ آپ کھولیں تو آپ کو یہ بات کا بھی پروف مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیا کہا ہے، کیا حکم دیا ہے کہ آپ نے تلاوت کس چیز کی کرنی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تلاوت کا لفظ مخصوص ہے قرآن کے ساتھ اور آیات اللہ کے ساتھ۔ تو یہ 511 پیج کے اوپر آ رہی ہے، اتلو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے، ما اوحی الیکا من الکتاب۔ اب آپ کو پروف مل گیا، اور کتنا موٹا مین پروف ہے کہ 21واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ کو میری بات سمجھ میں آئی کہ تلاوت کی جائے گی تو کہاں سے تلاوت کی جائے گی؟ پیج نمبر 511 اور آیت نمبر ہے 45 سورہ العنکبوت، لیکن 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے یہ۔ اتلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک من الکتاب، آپ نے وحی جو کر دی گئی ہے آپ کی طرف اس کتاب میں سے۔ اب یہ بھی گنجائش نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے کہ کہا جاتا ہے کہ جی وحی قرآن میں بھی ہے اور وحی کہیں اور بھی ہے، اور ہمارے ہاں یہ بحثیں اور زیادہ زور پکڑ لیتی ہیں کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع اور وحی خفی۔ تو بہرحال ان بحثوں میں جانے سے بہتر ہے کہ قرآن کو اللہ نے جو مقام دیا ہے کہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ہر بات کی تصدیق قرآن کرے گا، تو میں آپ کو اس لیے یہ آیت دے دی کہ آپ اس میں سے تلاوت کریں جو آپ کے اوپر اس کتاب میں اللہ نے وحی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں وہاں پر ہی واپس جا رہا ہوں جہاں پر آج ہماری پہلی آیت ہے 151 سورہ الانعام کی، کہ کل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، تعالو، بلائیں لوگوں کو، یعنی یہود و نصارہ کو بھی بلائیے اور مشرکین مکہ کو بھی بلائیے۔ ان دو بڑی جماعتوں کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ڈائریکٹ ایڈریس تھا، ان سے ڈائریکٹ مخاطبین تھے، اور قیامت تک آنے والی تمام انسانیت اس قرآن کی مخاطبین میں سے ہے، اور پوری انسانیت کے اوپر اب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو فرض کر دیا۔ تو یہ آپ کے اوپر کلیئر ہو گیا۔ اتلو، میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں گا، یعنی من الکتاب۔ اب وہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟
الکتاب میں سے یعنی القرآن میں سے، ما حرم ربکم، جو کچھ تمہارے ربکم تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، یعنی حلال اور حرام کی لسٹ آپ کو، اس کی دلیل آپ کو قرآن سے لانی پڑے گی۔ اگر آپ کوئی چیز ایسی کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں حرام ہے یا دین میں حرام ہے یا دین میں اس کا حکم ہے، تو آپ کو اس کا حکم بطور دلیل قرآن سے لے کر آنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہی بات کہی ہے، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم کوئی بھی دعویٰ کر رہے ہو تو اپنی کتاب لے کر آؤ، اور اس میں جو تلاوت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو بات میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ڈوز اور ڈونٹس وہ سارے ہم پر فرض ہیں، تو انہی لسٹ میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ حلال اور حرام کی بات یہاں پر کیوں ہوئی، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں ہم سورہ مائدہ سے لے کر سورہ الانعام میں یہاں تک بھی اور آگے بھی ابھی کچھ آیات آئیں گی جو حلال اور حرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں، اور پچھلی قوموں نے جو حلال اور حرام کے حوالے سے کتاب اللہ سے ڈیویشن کر کے اسے چھوڑ کر اس میں امینڈمنٹس کر کے اپنی طرف سے شامل کی تھی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کتاب اللہ میں یعنی لاسٹ اور لیٹسٹ ایڈیشن قرآن کے اندر ان ساری باتوں کو جمع کر کے اس کے اندر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہی بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی کہ لکل شیء تفصیلا، اب اس قرآن میں ہر چیز کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سے پہلی چیز کیا ہے جو سب سے بڑھ کر حرام ہے، اللہ تشرکو، یہ کہ تم نہیں شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ بھی شیئن، کسی کو بھی کچھ بھی، اللہ کے برابر کسی کا مقام نہیں ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم اور اللہ کی بات کے مقابلے پر بھی کسی اور کی بات کو فوقیت دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے اور آپ کو فلانی جگہ سے دین ملے گا تو وہ بھی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ شرک ہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب اللہ کے حکم کے آگے کسی اور کے حکم کو آپ رکھ دیں گے، اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات کو آپ فوقیت دیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقام سے آپ نے کسی اور کو اللہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر قرار دے دیا۔ اور سورہ جو ہے اسی میں بلکہ عنکبوت میں ہی ہم نے پڑھا 20ویں پارے میں ہی، اور وہاں پر 20ویں پارے کی پہلی جو 5 آیات ہیں وہاں پر الہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے حوالے سے مکمل تعارف ہے، تو وہاں پر بھی شرک کی آپ کو جو مکمل وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حکم کے برابر بھی اگر کسی اور کے حکم کو آپ لے کر آئیں گے، کسی اور کی بات کو اللہ کی بات کے برابر لائیں گے تو بھی شرک ہے، کیونکہ فی ذات کوئی شرک نہیں کرتا، اللہ کی ذات میں تو کوئی شرک کرتے ہی نہیں ہے، وہ سب مانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلا جو حرام کر دیا گیا ہے تمام انسانیت کے اوپر، یہ مسلم کی بات نہیں ہو رہی، مسلم وہ ہیں جو اللہ کے ایک بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ اللہ کا مقام، اللہ کے وما قدر اللہ کا قدر، یہ اللہ کا مقام اور اس کی قدر تم نہیں جانتے، اس لیے تم کسی اور کو اللہ کے برابر کر دیتے ہو۔ وہ بالوالدین احسانہ، اور تم پر اس بات کو بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم ماں باپ کی نافرمانی کرو، یعنی یہاں پہ چونکہ پازیٹیو وے میں آ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈو اٹ میں آ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تو قرآن کے تمام جو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے گائیڈ لائنس دے رہے ہیں وہ تمام حدود کے اندر رہ کر ہم نے کرنی ہے، یعنی وہ اللہ کی حدیں ہیں، ہم ان کو کراس نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمٹس ہیں، اور اللہ کی لمٹس اللہ کی حلال اور حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو جیسا کہ ہوتا رہا ہے معاشروں میں کہ اولاد کو اس کے فاقے کی خوف سے، غربت کے خوف سے، من املاق یعنی غربت کے اندیشے سے اولاد کو قتل نہ کرو، کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں، یعنی رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، رزق کے حوالے سے تم یہ مت سوچو کہ اولاد کو میں رزق نہیں دے سکوں گا تو اس کو بہتر ہے کہ اس کو قتل ہی کر دو، تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ولا تقربوا، اور یہ بھی حرام ہے کہ مت قریب جاؤ، ولا تقربوا،
यानी करीब भी मत फटको अल्फवाहिशा, फहश बातों के। एक तो आम अपने माशरे के अंदर चलन जो हम पहले बहुत अरसे से देख रहे हैं कि हमारे माशरे में एक आम चलन है कि जब भी बात करेंगे ना तो दो चार गालियां हंसते हंसते निकाल देंगे लोग एक दूसरे को। बल्कि आप देखेंगे कि फ्रेंड्स आपस में बैठे होंगे ना, और ख़ास तौर पे तो मुझे लगता है कि हमारे पंजाबी कल्चर में, चूंकि हम पंजाबी जानते हैं, अभी पश्तो वालों का नहीं पता और दूसरों का नहीं पता कि वो अपनी ज़ुबान में इस तरह गालियां आम निकालते हैं कि नहीं। लेकिन हमारे पंजाबी कल्चर में तो बहुत ज़्यादा फाश गोई जिसको कहते हैं, बद कलामी, बद जुबानी, गालम गलोच, ये सारी अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। बद इखलाकी में भी आती हैं ये चीज़ें, लेकिन ये फहश के ज़ुमरे में भी आते हैं। और फहश कलामी भी की जाती है, यानी कलामी से मतलब फहश गंदी बातें करना। और अब चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर आ गया है तो लोग समझते हैं कि शायद ये करने में फ़ख्र है, और आजकल वो जितने भी प्रोग्राम्स उसके ऊपर बना रहे हैं वीडियोस के हवाले से, टिकटॉक के हवाले से, तो वो समझते हैं कि हमने अगर अपने चैनल को प्रमोट करना है या अपने मार्केटिंग ज़्यादा आसानी से करनी है, तो आप देखें कि औरत को इसीलिए तो घर से निकाला गया कि औरत को एक प्रोडक्ट बनाया गया। जब ये कमर्शियलिज्म का दौर आया ना तो उन्होंने औरत को उसके हकूक के नाम पर बाहर निकाला घर से कि तुम चादर चार दीवारी के अंदर क्या कर रही हो, तुम्हें मर्द ने अंदर दबा के रखा हुआ है। यानी दरअसल उसको कमर्शियलिज्म की तरफ लेकर आ रहे थे कि वो बिजनेस का हिस्सा बने, वो एक प्रोडक्ट बन गई आज औरत। पहले तो प्रोडक्ट सेल करने का जरिया बनाया उसको, कि बाइक की भी मशहूरी आती थी ना, ऐड आता था तो उसमें औरत दिखा रहे हैं, अगर रेजर की भी ऐड चल रहा है तो उसमें भी औरत दिखा रहे हैं, यानी जिससे औरत का कोई कंसर्न नहीं है, तो वो उसमें एक औरत को एज अ मॉडल पेश किया जाता रहा। और आज वो वक्त आ गया कि औरत को एज अ प्रोडक्ट ही यूज किया जा रहा है, और औरत अपने हकूक के नाम पर अपना इस्तेहसाल करवा रही है। कर अभी भी उसका इस्तेहसाल मर्द ही रहा है। वो जो कहा था ना कि तुझे घर में बिठाकर इज्जत देकर चादर चार दीवारी के अंदर तेरी हर जरूरत को पूरा कर रहा है, वो तेरा इस्तेहसाल कर रहा है। ये नेगेटिव अप्रोच उसको दी गई, और उसके अंदर एक अप्रोच ये डाल दी गई, उसकी जहनीत साजी ये कर दी गई कि इसको सारा हकूक जो है ना वो माशरे में बाहर निकलने से मिलेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कहा है कि इस फहश गोई, बेहयाई और बेपर्दगी के करीब भी मत जाना, क्योंकि यहाँ से आगे क्या होगा। आगे कुरान में एक जगह अल्लाह ताला ने यही बताया कि वला तकरीबुज ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। तो ये स्टार्ट यहीं से होता है, और उसका भी स्टार्ट अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया। सूरह निसा में भी डिटेल्स आई, सूरह अहज़ाब में भी इसकी डिटेल्स आई हुई है, और सूरह नूर में तो भरपूर डिटेल है। एक तो ये अल्लाह ताला ने कहा है कि छुपी हुई दोस्तियां, ये अल्लाह ताला मना करता है तुम्हें इनसे, यानी लड़के और लड़की की छुप कर गुफ्तगू करना, दोस्तियां करना, जिसका पेरेंट्स को, फैमिली को इल्म ना हो। दूसरा, अल्लाह ताला ने बहुत जो छोटे बच्चे हैं जो आपके मामलात के हवाले से नहीं इल्म रखते, उनके हवाले से भी घरों के अंदर भी आपको रहने का तरीका बताया, और घरों में भी औरतों ने अपनी ओढ़नियाँ और अपनी चादरें किस तरीके से अपने सारा वो करना है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज़ की मुकम्मल तफसील दी है। तो इस हवाले से वो आयात मैं जस्ट आपको उनके रेफरेंसेस देता हूँ तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मा ज़हरा मिन्हा व मा बदन, और जो कोई भी बेहयाई का काम चाहे ज़ाहिरी तौर पर हो रहा हो चाहे छुप कर हो रहा हो, उसकी तुम में इजाज़त नहीं है। तुम छुप कर कोई ऐसी वीडियोस, कोई ऐसी ऑडियोस, कोई ऐसी फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते, ये हराम है। ये अल्लाह ताला ने इससे मना किया है, और अल्लाह ताला ने ये सारे हमें अपनी इन बातों से ये सिखाया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मुआशरे के ऊपर। मुआशरे इसकी बुनियाद पर फ़साद का सबब बन जाते हैं, मुआशरों में फ़साद बर्पा हो जाता है, कत्ल और गारत तक लोग इसके पीछे चले जाते हैं। आपने वो मिसाल सुनी होगी ना, जन, जर और ज़मीन, इसके पीछे ही तो दुनिया में सारे कत्ल होते हैं, सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अल्लाह ताला बुनियाद से ही आपको और मुझे बताते हैं, और वही बात आ रही है आगे, वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी जान को मत मारना बगैर इसके कि उस पर किसी दूसरे का हक कायम हो जाए, यानी कत्ल के बदले कत्ल। ज़ालिकुम, ये सारा कुछ, वस्साकुम, वसीयत के साथ बताया जा रहा है तुम्हें। कहाँ पर बताया जा रहा है? बेही, इस कुरान में।
وہی بات آ گئی نا کہ تلاوت کہاں پر ہوگی، حلال اور حرام آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ وہ آپ کو قرآن سے ملیں گے۔ آپ قرآن سے باہر دین نہ ڈھونڈیں، اور جو لوگ قرآن سے باہر دین ڈھونڈ رہے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز امت کو اس قرآن کی طرف لے کر آئیں، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر قرآن سے لوگوں کو دور مت ہٹائیں۔ لعلکم تعقلون، اگر تم ان باتوں کو جن کی قرآن میں تمہیں وصیت کی جا رہی ہے ان باتوں پر اگر تم عقل استعمال کرو گے تو تمہارے معاشرے میں دیکھنا اس کے رزلٹس آئیں گے، تمہارا معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ ہو جائے گا اور پرامن معاشرہ ہو جائے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیمی، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، وہی بات الا باللتی ہی احسن، ہاں تم چاچے ہو، تم ماموں ہو، تم تایا ہو، اور تمہارے بھتیجے یا بھانجے اگر یتیم ہو گئے ہیں اور ان کا باپ کو مال چھوڑ کر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس مال کی حفاظت کرو اور اس مال کو یا اس کاروبار کو سنبھالو، اس کو سہارا دو، اور تم اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے سکتے ہو شیئر۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیلز دی ہیں ہمیں، اور اللہ نے کہا حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی تک پہنچ جائیں وہ یتیم بچے، وہ بے سہارا بچے، تو تم بہتر طریقے سے مینج کرو وہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بھی بتایا کہ اگر ان میں کچھ بے سہارا یعنی یتامى نساء کی بات ہوئی تو طلاق یافتہ یا بیوہ عورتیں ہیں اور ان کی بھی تم اگر وہ سپورٹ کر رہے ہو تو وہاں پر بھی اگر تم سمجھتے ہو تو اس میں نکاح کے ذریعے ان کو ایک اور سہارا دے دو کہ تاکہ وہ معاشرہ ڈس بیلنس نہ ہو اور معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام گائیڈ لائنز دی ہیں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات اسی لیے کہلاتا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول کو پورا کرو، مکمل کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی ناپ تول میں کمی نہیں کرو۔ آگے 30ویں پارے کی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ لیتے ہیں تو اپنے دفعہ پورا لیتے ہیں اور جب ناپ تول کر دیتے ہیں تو اس میں سے کمی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری گائیڈ لائنز جو کہ بنیادی گائیڈ لائنز ہیں آپ کے دیکھیں کسی بھی معاشرے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک بینی سے انسانی نفسیات کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں کہ تمہاری نفسیات کہاں سے ڈگمگائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تھوڑا سا تو میں نے کیا ہے 10 گرام 20 گرام کا اگر ہیر پھیر کر لیں گے تو کیا ہوگا، 100 200 کا اگر میں نے 10 20 روپے رکھ لیے 100 200 مار لیے تو کیا ہو جائے گا۔ یہ بنیاد ہے، اگر بنیاد غلط ہوگی تو پھر اس بنیاد کے اوپر جو بلڈنگ ہوگی نا وہ دھڑم سے کسی دن گر جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آپ کے ایمان کے اندر نقب زنی ہو رہی ہے، یہ آپ کے ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کو دمک کی طرح چاٹ کر آپ کو جہنم کی آگ میں پہنچا دیں گے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کے اوپر اس کی برداشت سے، اس کی قوت سے، اس کی ہمت کے مطابق بوجھ ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ڈالتے۔ یہ سب باتیں تم پر حرام ہے اگر تم ان میں سے کوئی کام کرو گے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، ہاں جب تم کوئی کسی کام میں بات کرو، فَعَدِلُوا، تو انصاف کے ساتھ بات کرو۔ یہ چاہے آپ کی کورٹس کی بات ہے، چاہے آپ کی جرگے کی بات ہے، آپ کی پنچایت کی بات ہے، یا آپ کے گھریلو معاملات میں بات ہے، جب بھی آپ نے بات کرنی ہے انصاف کی بات کرنی ہے، اس میں آپ نے کسی ایک کی طرف نہیں پورے کا پورا جھک جانا، جسے کہتے ہیں جانبداری۔ غیر جانبداری کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، رشتوں میں بھی آپ کو متوازن رکھنا ہے، معاشرے میں بھی آپ نے توازن قائم کرنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ہمیں ہدایات ہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کسی کے ساتھ آپ کا انتہائی قریبی تعلق ہی کیوں نہ ہو، رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو تم نے اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ کے ساتھ جو بھی عہد باندھا ہے اس کو بھی تم نے وفا کرنا ہے، یعنی اس قرآن کے ہم مسلم بننے کا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہیں، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں اپنے اس عہد کو جو ہم دن میں 5 مرتبہ کی نماز میں بے شمار دفعہ دہراتے ہیں تو اس عہد کو بھی پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، اسی قرآن کے ذریعے بار بار یہی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ وصیت کہاں کی جا رہی ہے؟ آپ کو کوئی شخص اس قرآن سے ادھر ادھر نہیں لے کے جا سکتا۔
یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی آپ کو اس قرآن سے کہیں اور لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں تو مکمل بات ہی نہیں ہے، قرآن میں تو آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ لعلکم تذکرون، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں نے تمہاری نصیحت کے لیے اس قرآن میں مکمل وضاحت بیان کر دی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور وہاں جو بات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل سے بات سٹارٹ کی تھی، تو آپ دیکھیں کہ ہر آیت میں وا ساتھ لگا ہے، یعنی اور یعنی بات ابھی کنٹینیو ہے۔ واہ، اور اے رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دیجئے، سب لوگوں کو بلائیے، یہود و نصارہ اہل کتاب کو سب کو بلائیے اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ ھذا صراطی مستقیمہ، کہ یہ قرآن ہے میرا سیدھا راستہ۔ مزید آپ کو وضاحت مل گئی، ذالکم وصاکم بہ، اس کی مزید آپ کو ڈیٹیل مل گئی کہ اے رسول کل وَأَنَّ ھذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ قرآن ہے جو میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس تم سب مل کر اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی اسی قرآن کی اتباع کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور پیچھے ہم بار بار میں اسی آیت کا ریفرنس دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہاں پر آیت نمبر 126 میں کہ ھذا صراط ربی کا مستقیمہ، یہ قرآن تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ اور آج آیا وَأَنَّ ھذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو صراط مستقیم آپ کو مل رہا ہے وہ قرآن ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی صراط مستقیم آپ کو مل رہا ہے، جو آپ کو رسول نے کہہ دیا کہ صراطی میرا سیدھا راستہ مستقیمہ، وہ یہ قرآن ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس تمہیں اتباع کرنی ہے، تمہیں فالو کرنا ہے تو اس کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ، اس قرآن کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی مت کرنا، روکا بھی جا رہا ہے، اور یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ابھی حرام کی لسٹ واہ کے ساتھ جاری ہے۔ اور کیوں حرام ہے دوسرے رستوں کی پیروی کرنا قرآن کے علاوہ؟ ادر دین قرآن آپ سورسز یوز کریں اور آپ کہیں کہ ہمیں دین وہاں سے ملے گا، آپ دین کا ماخذ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو بنائیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ فَاتَّبِعُوهُ بتا رہا ہے کہ سنت آپ کو قرآن سے ملے گی۔ یہ قرآن اللہ کا سیدھا راستہ قرآن، یہ سنت رسول کا سیدھا راستہ قرآن، یہ پروف ہے اس بات کا کہ اس قرآن کی میں اتباع کرتا ہوں، تم بھی اس کی اتباع کرو، تو اس کا مطلب ہے سنت رسول کا جو چشمہ ہے وہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے؟ وہ قرآن سے پھوٹ رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ، اس قرآن کے علاوہ اور دوسرے راستوں کی پیروی ہرگز مت کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں پھاڑ دیں گے، وہ تمہیں دور کر دیں گے، وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، عن سبیلہ، اس ہی کے راستے سے، اس قرآن کے راستے سے، وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، پھر سن لو تیسری مرتبہ، تمہیں پھر بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس قرآن کے ذریعے وصیت کی جا رہی ہے، تمہیں اس قرآن کے ذریعے وصیت کی جا رہی ہے، بار بار سن لو، لعلکم تتقون، اس وجہ سے کہ شاید کہ تم بچ جاؤ تم قرآن کے علاوہ دوسرے سورسز سے، دوسری کتابوں سے، دوسرے راستوں سے جو تم ہدایت کے نام پر تمہیں دیے جاتے ہیں۔ شیطان تمہیں اللہ تک پہنچانے کے جتنے بھی راستے دکھاتا ہے کہ بھائی وہاں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں تو وہاں سے بڑا سکون ملتا ہے، غیر اللہ کے درباروں پہ اور مزاروں پہ اور غیر اللہ کے آستانوں پہ، ہمیں تو وہاں جاتے ہیں، یقین جانے ہم سارا سارا دن وہاں بیٹھتے ہیں، ہمیں تو وہاں بڑا سکون ملتا ہے، ہمارا تو ایمان میں اتنا اضافہ ہوا ہے وہاں جا کے، ہمیں جو سکون وہاں ملتا ہے ہمیں تو کہیں اور ملتا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا نو، میری طرف آنے کے لیے بھی خبردار کسی اور راستے کا استعمال نہیں کرنا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو اس لیے پکڑا ہے کہ اللہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم نے غیر اللہ کو پکڑا۔ اللہ نے کہا نو، یہ بہانے بازیاں میرے ساتھ نہیں چلیں گی، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ریفرنسز ہیں، جب آپ مانگیں گے میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی۔
الکتاب 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 الکتاب، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، قرآن ہی کا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک رکوع میں پڑھتا ہوں، اس میں شرک کے حوالے سے بات چل رہی ہوتی ہے، دوسرا رکوع پڑھتے ہیں قرآن کے حوالے سے بات آ جاتی ہے، اور تیسرا رکوع جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مثالیں دے رہے ہوتے ہیں پچھلی قوموں کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی اور تم یہ غلطی نہ کرنا، اور پھر یہ بار بار پورے قرآن میں یہی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود قوم کے اندر شرک، اس کے باوجود قوم کے اندر اس کتاب اللہ سے ادر دین قرآن اعمال کر رہی ہے قوم۔ یہ جتنے آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر رسوم و رواج قائم ہے، یہ ادر دین قرآن ہے، ان کا جو بیس ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ تو جان لو کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی، تمام اس میں کیا تھا، ہم نے اتمام کی تھی، مکمل کر دی تھی اپنی ہدایت اس قوم کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھی۔ اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے ہم نے موسیٰ کی قوم کو، موسیٰ کو کتاب دی تھی، الذی، کیونکہ اس میں کیا تھا، وہ احسنا، وہ مکمل تھی، تفصیلا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی مکمل تفصیل تھی۔ اس کے لیے آپ ایک دو آیتیں صرف لے لیں، سورہ ہود ہے 11 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر ہے 17۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ریفرنس دیا، پیج نمبر 276 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے اس روشن دلیل یعنی قرآن پر ہو، ویتلوہ شاہد، اور اس قرآن کی تلاوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں، یعنی ایک گواہ کر رہا ہو، منہ، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اب یہ قرآن تمہارے لیے کتاب ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے کون سی کتاب تھی، کتاب موسیٰ امام و رحمت، یعنی امام کون سی تھی، لیڈ کون کرے گا تمہیں، امام اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے، امام کتاب ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ ایک ریفرنس اور نکالیں، سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 ہے، 46 نمبر سورت ہے یہ، اس کی آیت نمبر ہے 12۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جو کتاب دی وہ امام تھی، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام تھی اور رحمت تھی پوری انسانیت کے لیے، وَهَٰذَا کتاب مصدق، اور اب یہ قرآن ہے جو تصدیق کرتا ہے، یہ کس زبان میں ہے، لساناً عربیاً، یہ عربی زبان میں اتارا گیا ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے، جو اللہ کے کتاب سے دین نہیں لیتے، جو اللہ کی کتاب سے احکامات نہیں لیتے، یہ ان کو آگاہی دینے کے لیے آ گئی ہے، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور اس لیے اس کتاب کے اندر ساری تفصیلات دے دی گئی ہیں تاکہ تمہاری اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی مکمل تیاری ہو جائے، جو تم نے قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، پھر سن لو، بار بار سن لو کہ اب یہ کتاب ہے، قرآن ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، ساری برکتیں، ساری معاشرے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی قرآن کے احکامات پر چلنے سے ہوں گی، جو معاشرہ ترقی کرے گا، جو معاشرہ پھلے پھولے گا، جس معاشرے میں امن ہوگا، جس معاشرے میں سکون ہوگا، جس معاشرے میں بے حیائی نہیں ہوگی، بد تہذیبی نہیں ہوگی، کسی کے حقوق نہیں سلب کیے جا رہے ہوں گے، وہ معاشرہ آپ کو اس کتاب مبارکن سے ملے گا، کیونکہ یہ کتاب ہے بابرکت۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم سب کو اسی کی اتباع کرنی ہے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کے کانشیس ہو جاؤ، اللہ کو مد نظر رکھو، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم اس کتاب پر عمل کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور اگر تم نے اپنے سے اس اللہ کی رحمت کو دور کرنا ہے تو پھر اس کتاب کی طرف بے شک مت آؤ۔ لیکن اللہ نے ہمیں اس کتاب سے اپنی آنے والے تمام جو معاملات ہیں اور آخرت میں معاملات ہیں اور دنیا میں جو اس کتاب کو چھوڑنے کے سائیڈ افیکٹس ہیں، فرقہ بندی، شرک اور بے سکونی، ان سب سے ہمیں اس قرآن میں آگاہی دے دی ہے۔ یہی ہمارا لاہ عمل ہے فی الدنیا والآخرہ، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا آپ کی اس کتاب کو، انزلنا، جو آپ نے نازل کی ہماری طرف، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں اس قرآن کو انسانیت تک لے جانے والوں
میں اس گواہی کو پہنچانے کی ہمیں قبول کر لیجئے، آمین یا رب العالمین۔